السلام علیکم، میرا نام خرم ساجد ہے. میں بی بی فورتھ اسلامی یونیورسٹی رحیم یار خان کیمپس سے ہوں. آج کی ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر صنم شاکر. ماشاء اللہ سے ماسٹرز، ایم فل، پی ایچ ڈی انہوں نے وفاقی اردو یونیورسٹی اسلام آباد سے کیا ہوا ہے اور 2021 سے یہ ایچ او ڈی ہیں اس ڈپارٹمنٹ کی. بے پناہ ان کی خدمات ہیں اردو ڈپارٹمنٹ سے اور ادب کے لحاظ سے. بہت سارے آرٹیکلز لکھے ہیں، ملٹی نیشنل کانفرنسز انہوں نے اٹینڈ کی ہوئی ہیں. اور آئیے ان سے بات کرتے ہیں ادب سے ریلیٹڈ. میم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمد للہ. خیریت سے؟ جی میم بالکل. خوش آمدید آپ کو. تھینک یو سو مچ. آپ آئے ہیں، آپ نے ہمیں عزت بخشی ہے اور ادارے کے لیے، اپنے شعبے کے لیے یہ بڑی ایک عمدہ کاوش ہے آپ کی کہ آپ اپنے اساتذہ کو یہ عزت دے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ میم. تو میم سب سے پہلا سوال، جس طرح آپ ادب سے تعلق آپ کا ہے، تو میں سوال یہی کرتا ہوں کہ ادب کیا ہے؟ اچھا، ادب میرے خیال میں جو ادب ہے، اس میں ہم اپنی زندگی کا اظہار کرتے ہیں. ہماری زندگی میں جو بھی مسائل ہیں، جو بھی سماجی معاشرتی مسائل ہیں، ان کا ہم اپنے ادب میں، اپنی تحریروں کے ذریعے اس کی عکاسی کرتے ہیں. تو ادب جو ہے وہ ادب میں جو ہم تحریریں پیش کرتے ہیں، اس کے ذریعے ہم عام انسان کا، ہر انسان کا، قاری کا ایک شعور بھی بیدار ہوتا ہے. تو میرے خیال میں جو ادب ہے وہ زندگی ہے. اور ادب کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ظلم کو دکھائے. ادب کی کوشش یہی ہے، ان کے ذریعے، ادب کے ذریعے جو تحریریں ہوتی ہیں، اس میں یہی کوشش کی جاتی ہے کہ دنیا کی جتنی بھی بدصورتی ہے اس کی مذمت کی جائے اور دنیا کو سنوارا جائے. تو ادب کا ہماری زندگی میں بہت عمل دخل ہے. اور میرا خیال ہے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی کسی بھی شعبے سے کوئی طلبہ جو ہیں وہ تعلق رکھتے ہوں، تو وہ ادب کے ضرور دائی ہوتے ہیں اور ادب کو پڑھنے کے شوقین بھی ہوتے ہیں. میم آپ نے کہا کہ ادب ایک زندگی ہے، تو میم اسی حوالے سے میں کرتا ہوں کہ ادب کا کیا کردار ہے معاشرے کی ترقی کے اندر؟ مطلب کس طرح وہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے؟ اچھا، ایسے ہے کہ یہ جو ادب ہے یہ ہمیں امن کی طرف لے کر جاتا ہے. اور امن کا جو خواب ہے وہ ہر ادیب، شاعر، فلاسفر، فلسفی، دانشور دیکھتا ہے. وہ اپنی تحریروں کے ذریعے بھی یہی لوگوں کو آگاہی دینا چاہتے ہیں کہ ہم امن اختیار کریں، ہم آپس میں مساوات کا درس دیں، بھائی چارے کا کریں. تو آپ دیکھیں کہ اگر نگاہ ڈالیں اپنی تاریخ پر، تو اس میں چاہے وہ امریکہ کے سیاہ فام ہیں، ان کے ساتھ جو مظالم ہوئے، اس میں بھی ادب کا، اس عہد کا بھی ادب میں ذکر ہے. اسی طرح روس کے سرمایہ دار جو ہیں، ان کا جو عہد ہے اس کا بھی ادب میں ذکر کیا گیا. اگر ہم اسے فرانس کے حوالے سے دیکھیں تو فرانس کی بادشاہت کا ذکر بھی ادب میں پیش کیا گیا. اور یہ سب شاعروں، ادیبوں کی بدولت ہوا ہے. اور آپ اگر برِ صغیر پر ہم نگاہ دوڑائیں تو یقیناً وہاں بھی جو انگریزوں کا راج تھا، اس عہد کا بھی ذکر کیا ہے اور پرزور مذمت بھی کی گئی ہے اس حوالے سے کہ ہمارے حق دیے جائیں. محکوم جو بن چکے ہیں، ہم کس وجہ سے بن چکے ہیں، وہ تمام جو مسائل اور وسائل ہیں ان کا تذکرہ بہت گہرائی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ ادب میں کیا گیا. تو ادب جو ہے، اس کے بغیر تو میرے خیال میں زندگی، معاشرے میں امن قائم کرنا ممکن نہیں ہے. معاشرے کی ترقی کے لیے ادب کا مطالعہ بہت ضروری ہے. بالکل میم، آپ نے بہت اچھا بتایا. اور میں تھوڑا سا یہاں پہ ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھیں، اگر ہماری اسلامی تاریخ دیکھی جائے جی تو جب بالکل. نبی پاک آئے تو وہ بھی ایک ادب کی صورت میں جی قرآن پاک لے بالکل، کے آئے. قرآن پاک تو لے کر آئے. بہت خوبصورت آپ نے بالکل بتایا کہ اسی وہ طرح آپ دیکھیں، اگر ہم انٹرنیشنل دیکھیں یا اپنے نیشنل اپنے ادیبوں کو دیکھیں، اس میں ملارمے ہے، گورکی ہے، اس میں دوستویفسکی ہے، اس میں اور ٹالسٹائی ہیں. جتنے بھی یہ ادیب گزرے ہیں، اس میں حبیب جالب ہیں، اس میں علامہ اقبال ہیں، فیض ہیں. تو ہر انداز میں، اپنے اپنے انداز میں یہ کوشش کرتے رہے کہ ادب کے ذریعے ہم لوگوں کو روشناس کروائیں، آگاہی دیں، شعور بخشیں، بیدار کریں اپنے حق. میم آپ نے اقبال کا ذکر کیا، اور ماشاءاللہ اقبال وہ واحد شخصیت ہے جو فلاسفر بھی ہے، ادیب بھی ہے، شاعر بھی ہے. نہ جانے اس نے پتہ نہیں کیا کیا کام کیے ہیں، اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے. تو میم آپ کیا کہتی ہیں کہ ادب پہ اس کے کیا اثرات ہیں، اس نے کیا مرتب اثرات کیے ہیں؟ ایسا ہے کہ علامہ اقبال کا جب ذکر آتا ہے تو وہ حکیم الامت، دانائے راز، شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کی جو فکر ہے اس نے ہمیں منور کیا، ہمارے دلوں کو منور کیا. ان کے علم سے، ان کے نور سے، ان کی علم و معرفت سے اگر ہم مستفید ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی تحریروں کا مطالعہ کریں، گہرائی کے ساتھ ان کی تحریریں پڑھیں، ان کے اشعار کو دیکھیں. آپ دیکھیں کہ ان کا ہر شعر، بلکہ ان کا ہر مصرع جو ہے، اس میں پوشیدہ کئی راز ہیں، اس میں بے پناہ معنی ہے، مفاہیم ہے. ان کی معنویت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کا مطالعہ ضروری ہے اور ان کے کلام کو سمجھنا چاہیے. خود بھی وہ اس چیز کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں کہ یا اللہ
اس قوم کو، امت مسلمہ کے لیے وہ ایک خاص درد رکھتے تھے، بالکل تو وہ چاہتے تھے کہ میری تحریروں کو پڑھیں اور ان کے ذہن جو ہیں وہ بیدار ہوں، یہ لوگ سمجھ سکیں، شعور فہم آ جائے ان میں، تو اس لیے ان کے کلام کو سمجھے اور اس کی معنویت تک پہنچے بغیر ہم ان سے استفادہ نہیں کر سکتے، ان کی اشعار سے، ان کی تحریروں سے۔ اگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ساحل کو چھوڑنا ہوگا اور مفاہیم کی جو ایک دنیا ان کی اشعار میں چھپی ہوئی ہے اس میں غوطہ زنی ضروری ہے، تو تب ہی جا کر ہم ان کے مفاہیم کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں ان کے جو انہوں نے بتائی ہیں چیزیں ان پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ میم آپ نے اقبال کا ذکر کیا اور کہا کہ اقبال امت مسلمہ کے لیے خاص درد انہوں نے رکھا ہے، اور انہوں نے بے شک اس میں کوئی شبہات نہیں ہے کہ انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، جی اور ایسا بھی لکھا ہے کہ انسانی جو ذہن ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے، بالکل لیکن جو آج کا نوجوان ہے، مطلب ہم جیسے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ اقبال کو پڑھنا بہت مشکل ہے، اور بظاہر دیکھا بھی جائے تو اس کو پڑھنا آسان نہیں ہے، تو میم اس کے لیے آپ ہم جیسوں کو کیا ریکمینڈ کریں گی کہ اگر اس کو ہم پڑھیں تو آرام سے سمجھ بھی آ جائے، کیا ایزی وے ہو سکتا ہے اس کو پڑھنے کا، سمجھنے کا؟ اس کے لیے جو ہمارے نوجوانوں کی یہ ایک ہے، ان کا ایک آپ کہیں کہ انہوں نے ایک اختیار کیا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، تو میرے خیال میں یہ بہت وہ عامیانہ سی بات ہے۔ اقبال نے جو کچھ لکھا ہے اس کی تفاہیم، ان کی فرہنگ، ان کی آج کل ایسے دیوان ان کے سامنے آئے ہیں جہاں ان کے ساتھ فرہنگ بھی ہے، اور سادہ الفاظ میں ان کا ایک جو جس نظم میں، جس غزل میں وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس کا پورا ایک خلاصہ ہمیں سامنے مل جاتا ہے، اور اس سے ہم بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ دراصل ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ مغربی تہذیب کی جو ایک یلغار ہے اس کی چکا چوند سے وہ آنکھیں ان کی چندی آ گئی ہیں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے وہ فکر ابلیس نے نا ان کو اپنے دام فریب میں پھانس لیا ہے، اس سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اقبال کی شاعری کا مطالعہ کریں۔ اقبال کا جتنے بھی شعری مجموعے ہیں یا جو بھی ان کی شاعری میں بیان کیا گیا وہ سارا قرآن پاک میں ہے، یعنی اقبال کی شاعری ہمیں جو قرآن پاک میں ہمارے لیے ہدایات دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، وہی انہوں نے اٹھا کے اپنی شاعری میں پیش کی، تو میرا نہیں خیال کہ وہ زندگی گزارنے کے جتنے اصول و ضوابط ہمیں اقبال بتا رہے ہیں اور جو ہمارا دین ہمیں سمجھا رہا ہے وہ سارے سیم ہیں، تو اگر ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور آسان لفظوں میں اگر ہم اس کی سمجھنا چاہیں تو بہت سے اساتذہ بھی ہیں، ماہر اقبال بھی ہیں، لیکن ان کے بجائے اقبال پر الحمدللہ ہمارے یہاں اتنا کام ہو رہا ہے تو بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، ان کی فکر کو سمجھا جا سکتا ہے، ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی فکر ہے اسے، ان کی بصیرت کو ہم عام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ بہت خوب، آپ نے بڑا بالکل بہت اچھا بتایا، اور ایک تمانچہ بھی یوتھ کے دے مارا کہ ویسے سوشل میڈیا یوز کریں گے اور مطلب جس آپ نے مغربی یلغار کا کہا کہ اس کے اوپر گھنٹوں صرف کر دیں گے، لیکن کام کی چیز کے اوپر وہ جی یہی کہیں گے بالکل، کہ ہاں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا جی جی مفہوم، تو بالکل آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ تو میم جیسے کہ اقبالی چل رہا ہے موضوع ہمارا، تو میں آتا ہوں اس طرف کہ اقبال نے اپنی شاعری سے نوجوانوں کو کیا پیغام دیا ہے، یا وہ کیا دینا چاہ رہے تھے پیغام، اس کے اوپر تھوڑی سی اگر روشنی ڈال دیں آپ۔ اگر ہم علامہ اقبال کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس تناظر میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت 70% جو ہیں وہ نوجوان ہیں، اور آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ آپ دیکھیں کس مایوسی میں گھرے ہوئے ہیں، اور یقیناً نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، وہ مستقبل ہوتے ہیں کسی بھی ملک کا، قوم کا، تو اقبال نوجوانوں سے بڑی عقیدت رکھتے تھے اور انہیں ان سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، اور لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو کوئی بھی ایک ایسا عظیم لیڈر میسر نہیں ہے جو ان مایوسیوں سے انہیں نکال پائے اور انہیں کوئی اعتماد دے سکے، اسی لیے نوجوان جو ہیں وہ بھی کنفیوز ہیں، تو اس میں آپ پس منظر میں اگر بات کریں ہم کہ اقبال نوجوانوں کے لیے ان کا پیغام، اقبال نوجوانوں میں وہ ایک تحرک، ایک جوش ولولہ دیکھنا چاہتے تھے، اقبال جو ہیں اپنے نوجوانوں سے بہت عقیدت رکھتے تھے، اور ان کی زیادہ شاعری جو ہے اس میں وہ مخاطب بھی نوجوانوں سے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس میں وہ بوڑھے لوگوں سے نہیں بلکہ جو جوان لوگ ہیں، جو ہمارا بلڈ ہے اس سے زیادہ وہ مخاطب ہیں خاص طور پر، اور وہ انہیں دیکھنا چاہتے تھے، جو شاہین جو پرندہ ہے وہ خصوصیت اپنے نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے تھے، اس کے لیے ہمیں ان کی فکر سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، ان کے فلسفے سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ پھر ساتھ آپ یہ بھی ذرا غور کریں کہ شاہین وہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے نوجوانوں کو، تو شاہین میں ایسی کون سی خصوصیات ہیں جو وہ چاہتے ہیں میرے نوجوانوں میں بھی ہے؟ دیکھیں شاہین ایک پرندہ ہے اور وہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنا ٹھکانہ نہیں بناتا، آشیانہ نہیں بناتا، اور کبھی مارا ہوا شکار جو ہے وہ نہیں کھاتا، تو وہ ایک خودداری ہے اس میں، غیرت مندی ہے اس میں،
تو اقبال بھی چاہتے تھے کہ میرے جو نوجوان ہیں ان میں یہ خصوصیات ہوں اور وہ پوری دنیا میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جائیں. امت مسلمہ سے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا انہیں ایک دلی رغبت تھی اور انہی کی بہتری کے لیے وہ ہمیشہ لکھتے بھی رہے اور انہوں نے ان کے لیے خواب بھی دیکھے. ان خوابوں کی تکمیل وہ چاہتے تھے کہ میرے نوجوان کریں. تو آج کے دور میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو انہیں ایک جی مقصد دے جی سکے یا جو انہیں ایک راہ دے سکے. تو میرے خیال میں نوجوانوں کو ایک ملا ہوا ہے تو ہمیں وہ دیکھنی چاہیے. جس طرح آپ نے شاہین کا ذکر کیا تو مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا, مکمل تو نہیں ہے, تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. جی. تو میم جس طرح آپ یہ ذکر کر رہے ہیں تو علامہ اقبال کی جو شاعری کا بنیادی محرک ہے وہ کیا ہے؟ علامہ اقبال کی شاعری کا جو بنیادی محرک ہے وہ خود ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ خود شناسی سے وہ خدا شناسی کا جو سفر ہے وہ طے کرے. اور خودی جو ہے دیکھیں یہ فارسی لفظ ہے, خودی غیرت مندی ہے, خود شناسی ہے, خود آگاہی ہے, یعنی اپنے آپ کو پہچان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے رب تعالیٰ نے آپ کو وہ کون سی خصوصیات تھیں آپ میں کہ آپ کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا. وہ نوجوانوں کو ان کا جو کلام ہے وہ ہر عام و خاص اور چھوٹے بڑے بزرگ سب کے لیے. علامہ اقبال کا آپ دیکھیں ان کی اگر ان کی نظمیں دیکھیں تو وہ بچوں کے لیے بھی ہیں جس میں اصلاحی سبق ملتا ہے, جس میں سبق و کہانیاں ایک طرح کی ان نظموں میں شامل ہیں. تو نوجوانوں کو بھی وہ خودی کو پہچاننے کا ایک درس دیتے ہیں. خودی کے 3 مراحل ہیں وضع کیے ہیں. ان میں ایک ان کا جو ہے وہ اطاعت الہی ہے, اپنے رب کی اطاعت کرنا, اس کے حکم کو ماننا. دوسرا ضبط نفس ہے, اپنے نفس پر کنٹرول کرنا, یعنی جہاں پر نفس آپ کو کسی غلط راہ پر ڈالتا ہے, بے راہ روی کی طرف لے کر جاتا ہے, تو وہاں آپ اپنے نفس پر آپ کا اتنا آپ کا کنٹرول ہو, آپ صبر و تحمل کے ساتھ اور سوجھ بوجھ کے ساتھ آپ اس راہ سے ہٹ جائیں. تو ضبط نفس بہت ضروری ہے. پھر ان دونوں مدارج سے جب ہم گزر جاتے ہیں تو تیسرا جو ہے نیابت الہی ہے. جب ہم ضبط نفس اور اطاعت الہی کے درجات سے آگے گزرتے ہیں تو پھر جو تیسرا ہے نیابت الہی ہے, جہاں پر آپ اپنے رب کو جو آپ کا حاکم ہے اور جو آپ کا مالک ہے اس کے آگے سرنگو ہو جاتے ہیں اور آپ کے حکم کو بجا لانا لازم سمجھتے ہیں. تو یہ 3 مراحل علامہ اقبال نے بتائے ہیں. اگر ان پر ہماری نوجوان نسل اور کوئی بھی انسان ان پر عمل کرے تو یقیناً وہ خود شناسی سے خدا شناسی تک کا سفر طے کر لے. بالکل, جیسے خدا بھی تو کہتے ہیں, قرآن آیت بھی تو ہے کہ مجھے پہچاننا ہے تو اپنے آپ کو جی پہچانو. یعنی یہ تو ضروری ہے کہ دیکھیں آپ جب اپنے آپ پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کے رب نے کیا کیا خصوصیات آپ میں رکھی ہیں اور اپنا اشرف المخلوقات بنایا, اپنا خاص بندہ بنایا, تو اس میں کیا کیا ایسی خوبیاں آپ کے اندر انڈیل دی ہیں جنہیں جاننے کے لیے آپ کو مطالعے کی ضرورت ہے. کائنات کا مطالعہ کریں, فطرت کا کریں, مشاہدہ کریں. اسی لیے علامہ اقبال بھی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت تحرک میں رہیں, ٹھہراؤ انہیں پسند نہیں. اور وہ نوجوانوں سے اسی چیز کی ان کی ہے کہ ہر وقت آپ عمل میں رہیں, منزل نہ ڈھونڈیں بلکہ سفر میں رہیں اور کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. تجسس آپ کے اندر ہونا چاہیے. جب آپ کچھ چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آپ نئے سے نئے درواہ آپ کے سامنے ہوتے چلے جائیں گے. میم آپ نے بہت خوبصورت یہاں پہ کہا کہ تجسس ہونا چاہیے. انسان کے اندر جو تجسس ہوتا ہے نا وہی اس کو لے کے چلتا ہے, کامیاب کرتا ہے. لگن ہونی چاہیے. جی بالکل. تو میم اسی سلسلے میں اگر آپ کا کوئی پسندیدہ شعر ہو اقبال کا تو وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. علامہ اقبال کا نوجوانوں کے حوالے سے ویسے تو ماشاءاللہ ان کی پوری شاعری ہی بھری پڑی ہے, لیکن ایک جو بہت خوبصورت شعر ہے, تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا, تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ٹھہرے نہ, وہ اپنی جدوجہد جو ہے وہ زندگی کا اسے ایک اپنا ایک اہم کام جانے اور جدوجہد کرتے رہیں, نئی سے نئی چیزیں تلاش کریں, اپنی منزل کو تلاش کریں, ایک منزل پہ نہ ٹھہر جائیں, رک جائیں. تو وہ تحرک کو پسند کرتے ہیں. اسی لیے انہی کے ایک نظم ہے, اس میں ایک خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر پانی ٹھہر جائے تو بدبو پیدا ہو جاتی ہے اس میں, تو جو رواں دواں پانی رہتا ہے یقیناً اس میں روانی بھی رہتی ہے, تحرک بھی رہتا ہے. تو یہی ان کی شاعری کا جو ایک بنیادی مجھے سمجھ آئے نقطہ نظر ہے. ان کے ہم نظریات سے, ان کی فکر سے استفادہ کریں, ان کے فلسفے کو سمجھیں تو یقیناً زندگی ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی. میم ماشاءاللہ آپ بہت آپ نے خوبصورتی سے بیان کیا اس چیز کو, آپ نے ادب کو بہت اچھے سے بیان کیا, مطلب کیا اقبال کو آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا. تو میم میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اس کو پھر اختتام کرتے ہیں اس نشست کو. جس طرح آپ ہیں ماشاءاللہ سے ملٹی نیشنل آپ نے کانفرنسز اٹینڈ کیے ہیں, آرٹیکلس لکھے ہوئے ہیں, تو آپ کیا دیکھتی ہیں اس ادارے کو آگے کہ کہاں پہ جائے گا یہ؟
میں سب سے پہلے تو اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں جو ایک عہدہ بخشا، اور میں کوشش کروں گی کہ میں خود کو اس کے لائق بناؤں۔ اس کے بعد ہمارے وی سی صاحب ہیں، ان کا بہت ویژنری ہے، وہ بہت ان کا بڑا ویژن ہے، وسعت ہے ان کے ویژن میں۔ پھر ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں کیمپس کے، ان کا بڑا اہم کردار ہے یہاں کی تعمیر و ترقی میں۔ تو ان کے ویژن کو وی سی صاحب کے، ڈائریکٹر صاحب کے اور اپنی جو ہے، میں کوشش کروں گی کہ انہیں عملی جامہ پہناؤں، اور اس کے لیے میری کوشش ہوتی ہے میں اپنے اسٹاف کو ساتھ لے کر چلوں۔ اور ہمارے جو یہاں بچے آتے ہیں وہ رورل ایریاز سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اس طرح وہ خود اعتمادی نہیں ہوتی ان میں، وہ گفتگو نہیں کر سکتے، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ سوال کیسے کریں، کوئی چیزوں کو کیسے جانچیں۔ تو میری کوشش ہوگی کہ انہیں میں گروم کروں، ان میں تبدیلی لاؤں، انہیں شعور دوں، ان کو بیداری کی طرف لے کر جاؤں، چاہے وہ ہمارے سماجی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، انہیں جس راہ پر ڈال دیا جائے وہ اسی راہ کے پیچھے چل پڑتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے فائدے میں کیا چیز ہے، یا جس کے لیے ہم کھڑے ہیں کیا آیا وہ اس کا حقدار بھی ہے کہ نہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ یہ شعور انہیں دے دوں، اگر یہ میں اپنی یہ کوشش کروں گی، انشاءاللہ اگر ہو گیا تو مجھے لگے گا کہ میں نے اپنا جو ایک حق ہے وہ ادا کر دیا۔ اور میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنی مصروفیت میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا۔ چلیے بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ آئے، آپ نے ہمیں عزت بخشی، اور آپ کی اس عقیدت کا، اس محبت کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔